اهدنا الصراط المستقیم۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، سوال جو ہے ایصال ثواب کے سلسلے میں ہے کہ ایصال ثواب میں کون سے ایسے کام ہیں جو جائز ہیں اور کون سے جو ہے ناجائز ہیں، اس سلسلے میں آپ جو ہے بات کو واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تمام تر مسائل بالکل واضح طور پر پہنچا کر اس دنیا سے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ سوال کیا حل بلغت، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو جواب تھا وہ یہ کہ قد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے یہ اس بات کا آپ نے اعلان کیا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اے لوگوں، میں تمہیں ایک روشن شریعت پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، یعنی شریعت محمدیہ علیہ السلام میں کہیں پر کوئی اندھیرا نہیں ہے، کہیں امت کو یوں ہی منمانی کرنے کی چھوٹ نہیں دی گئی، ہر چیز واضح کر دی گئی۔ ابھی آپ نے سوال میں سنا کہ ایصال ثواب، ایصال کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پہنچانا، اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے اجر، یعنی میں کوئی ایسا کام کروں جس کے اجر کے بارے میں یہ سوچوں کہ یہ اجر مجھے نہیں چاہیے بلکہ میں اس کا اجر کسی اور کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بہت واضح حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ الا من ثلاث، ہاں تین چیزیں ایسی ہیں جو بندہ خود اپنی زندگی میں کر گیا ہو یا اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ اس کے لیے کچھ کر رہے ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پہلی چیز فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ، یعنی ایسا کام کیا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائیں۔ کہیں درخت لگوا دیے گئے ہوں جہاں سائے میں لوگ بیٹھتے ہوں، یا اس کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، یا پھر کہیں کنواں کھدوائے ہوں، یا کہیں مسافر خانہ لگوائے ہوں، یا کہیں پر کچھ اور بھی ایسے کام کیے ہوں جس کا تعلق پیسوں سے ہے، مال سے ہے۔ تو صدقے جاریہ ایک لمبی فہرست اس حوالے سے بن سکتی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ دوسری چیز فرمایا وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ بندہ خود کچھ کتابیں چھوڑ کر گیا، بندہ اپنے شاگرد چھوڑ گیا جس کے پیچھے لوگ جو ہے اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا پھر کسی نے لائبریری میں بہت ساری کتابیں دے دی جن کتابوں سے طلبہ اساتذہ فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو اس کی بھی ایک بڑی لمبی فہرست ہو سکتی ہے۔ یا اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کسی کو اپنے پیسوں پر علم حاصل کروائے، اس کو عالم بنائے، حافظ بنائے، اور وہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، دنیا والوں کو فائدہ پہنچائے گا، اس کا اجر اس سے بھی لکھا جائے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَعْبُدُ لَهُ، نیک اولاد جو اس کے لیے عبادتیں کریں۔ عبادت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عبادت جو بندہ کر رہا ہے وہ خود زیادہ حقدار ہے اپنی ذات کے لیے۔ بھئی میں اپنی ذات کی مجھے جتنی عبادت کرنی چاہیے میں اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، میں اس میں کھوکھلا ہوں، میری اپنی عبادتوں کا مسئلہ ہے، اب میں کیا خاک اپنی عبادتیں دوسروں کے نام ٹرانسفر کر سکتا ہوں؟
تو لہٰذا وہی کام کرے. اس کو علماء نے بہت اچھے انداز میں یہ کہا ہے کہ جسمانی عبادات جو ہے یہ بندہ کسی کے نام ٹرانسفر نہیں کر سکتا. جسمانی عبادت میں اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نمازیں ہیں، صرف طواف ہے، روزہ ہے. یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ میں اس کو نفلی طور پر کروں اور کہوں کہ اس کا اجر کسی اور کو ملے. البتہ مالی عبادتوں میں اسلام نے گنجائش رکھی کہ بندہ اپنے مال اپنے جیب سے خرچ کرے اور کہے کہ اس کا اجر فلاں کو ملے، تو یہ ممکن ہے. اسی میں حج اور عمرہ بھی آتا ہے کہ بندہ کسی کے نام کا حج اور عمرہ کرے جب وہ اپنے نام کا پہلا حج اور عمرہ کر چکا ہو. تو یہاں پر تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ زندگی میں ایک ہی حج فرض ہے، ایک ہی عمرہ فرض ہے. اب جب وہ دوسروں کے نام کر رہا ہے، مطلب اپنا جو کوٹا تھا، اپنا جو حق تھا اس نے ادا کیا. اب یہاں پر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ دوسروں کے نام کرے. تو لہٰذا کل ملا کر جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. قربانی کر سکتے ہیں، صدقے جاریہ کر سکتے ہیں، کتابیں دے سکتے ہیں، مسجدوں میں بہت کچھ تعمیری کام کر سکتے ہیں جس سے اس مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا. اور اس میں سب سے بڑی چیز دعا ہے، اور دعا میں بھی مغفرت کی دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کو اگر کوئی چیز بندہ پیچھے سے سب سے بہتر انداز میں پہنچا سکتا ہے تو وہ استغفار ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ فیقول انا لی ھذا. ایک بندے کو جنت میں ایک بلند و بالا مقام جب ملے گا، اس کو بلند و بالا مقام میں جگہ دی جائے گی تو وہ خود حیران ہو جائے گا، ششدر رہ جائے گا، پوچھے گا کہ بھئی میں نے ایسا کون سا کام کیا تھا، میرا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام عطا ہوا ہے یا مجھے یہ مقام دیا گیا ہے. فیقال، تو اس سے کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، یہ تمہارا کوئی عمل نہیں تھا بلکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نے تمہارے حق میں جو استغفار کیا تھا اس استغفار کے بدلے میں، عوض میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے. لہذا کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد ہم مالی طور پر تو صدقے جاریہ کر کر اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ قرآن خوانی کرنا، کرائے کے لوگوں کو بلانا جو صرف صفحات پلٹتے ہیں، یا پھر بعض اوقات مرنے کے بعد کھانا کیا جاتا ہے، کھانے میں انہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں. کھانے کے بعد کہتے ہیں یار گوشت گلا نہیں تھا، نمک زیادہ تھا، چاول ایسا تھا. مطلب ایسے لوگوں میں اگر کھانا کیا جائے جو غریب ہیں، مستحق ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، جن کے گھروں تک پہنچا جائے یا انہیں بلایا جائے، ایسا تو ہوتا نہیں ہمارے معاشرے میں. لہٰذا وہ کام کریں جو کنفرم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اکتفا کرنے کی بھی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.